بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملک ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ وہ اپنے ان پڑھ خاندان میں ایسے نظر آتی جیسے کوئلوں میں چمکتا ہوا ہیرا۔ اب وہ بڑے شوق اور لگن سے پڑھتی ہے۔ یتیموں کی آزمائش کرتے رہو۔ میں نے جب اسے پہلی بار اپنے گھر دیکھا تو اس کی عمر تقریباً 8 یا 9 سال کے درمیان تھی۔ وہ گہرے سامنے رنگ کی تھی۔ مجھے اس کے چہرے میں کسی قسم کی کشش اور خوبصورتی کی رمق ڈھونڈنے سے بھی نظر نہیں آئی۔ اس کی بیوہ ماں ہمارے گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے کام پر رکھی گئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے ہمارے گھر آتی اور اپنی سخت طبیعت کی وجہ سے گھر کے ہر فرد سے جھڑکیاں کھاتی۔ زبیہ یہ نہ کرو، زبیہ وہ نہ کرو۔ گھر کے بچوں کو پہلے چھیڑتی۔ جب وہ مارتی تو آگے آگے لگ کے پورے گھر میں دوڑتی کہ فلاں بچہ مجھے مارتا ہے۔ میں یہ سمجھتی کہ یتیم سمجھ کر ہر کوئی اس سے زیادتی کرتا ہے۔ میں نے اس کی والدہ سے کہا کہ آپ اس کو گورنمنٹ اسکول میں داخل کراؤ اور اس کو قرآن پاک پڑھنے میرے پاس بھیجا کرو۔ بہرحال کافی دفعہ کہنے کی وجہ سے اس کی ماں نے اسے اسکول داخل کروا دیا اور میرے پاس قرآن پڑھنے کے لیے بھی بھیجنے لگی۔ وہ نورانی قاعدے کا ایک ایک لفظ بڑی مشکل سے یاد کرتی اور میری برداشت کا امتحان لیتی۔ جتنا وہ تنگ کرتی، گھر کے سب افراد کا خیال تھا کہ میں بہت جلد اس کو پڑھانا چھوڑ دوں گی۔ شروع میں وہ چھٹیاں بھی بہت کرتی۔ اس طرح کرتے کرتے وہ پورے پارے پر آ گئی۔ قرات کے اصول و ضوابط کو بہت الٹ پلٹ کرنے اور نہایت کن ذہن ہونے کے باوجود بھی میں اس کو ایک آیت یاد کرواتی۔ ان دنوں مجھے حقیقتاً یہ بات سمجھ آئی کہ جاہلوں کی جہالت کے برداشت کرنے کو عقل کی زکوٰۃ کیوں کہا گیا ہے۔ بہرحال میں اس کو برداشت کرتے ہوئے عقل کی زکوٰۃ دیتی چلی گئی۔ وہ پہلے پارے کی 3 سے 4 آیات سے ہوتے ہوئے آدھا صفحہ یاد کرنے لگی۔ اب جب وہ اونچی آواز میں تجوید و قرآن کے اصولوں کے مطابق اپنا سبق دہراتی تو اس کی آواز میں ایسی لے ہوتی کہ گھر کا ہر فرد حیران رہ گیا کہ یہ کتنی روانی کے ساتھ قرآن پڑھتی ہے۔ یہ میری ساس سسر اور شوہر کا قرآن سے پہلی دفعہ تعارف ہوا کہ صحیح قرآن پڑھنے کا طریقہ یہی ہے، اور وہ بہت متاثر بھی نظر آئے۔ اب چونکہ اس کی زبان لفظوں کو جوڑ کر پڑھنے میں رواں ہو گئی تھی تو میں نے زبیہ کی والدہ سلمہ سے کہا کہ اب اس کو شام کو بستہ دے کر میرے پاس بھیجا کرو تاکہ میں اس کو اردو میں چلا دوں اور یہ اپنی زبان سمجھ سکے اور خط وغیرہ اور حساب کتاب سیکھ لے۔ ان سب چیزوں کے لیے سلمہ کو قائل کرنا یہ ایک علیحدہ داستان ہے، کیونکہ یہ لوگ نسل در نسل لوگوں کی غلامی کی زندگی گزارتے آ رہے تھے۔ وہ وقت کی روٹی کا حصول بھی ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ جہالت اور اجڑ پن میں ان کو کوئی ثانی نہ تھا۔ میں نے سلمہ کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ کیا تم نسل در نسل لوگوں کے گھروں میں کام اور غلامی ہی کرتے رہو گے؟ تم پڑھی نہیں تو اس لیے شوہر کی وفات کے بعد ان مسائل کا سامنا کر رہی ہو، اور تمہاری بڑی کنواری بیٹی بھی غلامی کرنے پر مجبور ہے، اور 10 اور 12 سال کی بیٹا بھی غلامی کرنے پر مجبور ہے، اور یہ زبیہ تو جسمانی طور پر بہت کمزور ہے، یہ تو لوگوں کے گھر میں کام بھی نہیں کر سکتی۔ لہذا اس کو کچھ نہ کچھ پڑھاؤ تاکہ یہ بڑی ہو کر اپنا بوجھ اٹھا سکے۔ بہرحال اب بات سلمہ کی سمجھ میں آ چکی تھی۔ تب تک زبیہ برائے نام اول جماعت میں پہنچ چکی تھی، لیکن اب تک اس کو الف بے نہیں آتی تھی۔ شام و بستہ لے کر آ جاتی اور 2-3 گھنٹوں میں کچھ نہ کچھ لکھتی اور ابتدائی قاعدے پڑھتی، پھر اول جماعت کی اردو کی کتاب میں پہنچ گئی۔ ٹوٹی پھوٹی اردو پڑھنے کا کوئی مسئلہ نہ تھا، اصل مسئلہ لکھائی اور زبانی لکھنے کا تھا۔ اس کا مسئلہ یہی تھا کہ کن ذہن ہونے کی وجہ سے وہ وقت زیادہ لیتی اور کام تھوڑا سیکھتی تھی۔ میرا 1 گھنٹہ صبح اور 3 گھنٹے عصر کے وقت اس پر صرف ہوتے۔ میری اپنی ذمہ داریاں بھی تھیں۔ میرے 4 بچے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتے تھے۔ ان کو ٹیوٹر اور قرآن پاک پڑھانے کا فریضہ بھی میں خود ہی انجام دیتی تھی۔ لہذا میں نے زبیہ سے کہا کہ آپ کو میرے ساتھ کچھ نہ کچھ صبح اور شام پڑھائی کے ساتھ کچھ کام بھی کروانا پڑے گا۔ اس طرح رہنے کرتے اس کی زندگی کی گاڑی آگے بڑھنے لگی اور وہ سوم جماعت میں پہنچ چکی تھی۔ اردو لکھنے اور پڑھنے پر عبور حاصل کر چکی تھی۔ اس کی زندگی میں بہت مشکلات تھیں۔ صبح بہت دور سے وہ 5 بجے اٹھ کر قرآن پڑھنے اور میرے ساتھ کام کروا کر پیدل واپس آ جاتی، اور پھر تیار ہو کر اسکول کی تیاری پکڑتی، اور اسکول بہت گھر سے دور تھا
اور اسکول سے آتے ہی کھانا کھائے بغیر وہ میرے گھر میری ٹیوشن کے لیے آ جاتی اور مغرب کے وقت چھٹی کر کے گھر واپس جاتی اور جا کر سو جاتی۔ صبیحہ کی زندگی آہستہ آہستہ ڈھب پر آتی جا رہی تھی۔ سوم جماعت میں اس کا قرآن پاک مکمل ہو گیا اور ساتھ ہی اس نے انگریزی شروع کر لی۔ اب انگریزی میں ابھی اس کو چلانا ایک مشکل مرحلہ تھا۔ نرسری سے لے کر تمام انگریزی کتابیں اس کو ایک ایک کر کے پڑھائیں اور انگریزی میں بھی وہ آخر کار چل پڑی۔ علیحدہ بات ہے کہ اس کی رفتار آج بھی وہی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ صبح کے وقت قرآن پاک کی دہرائی کرتی رہی۔ اب صبیحہ 5ویں جماعت کی گورنمنٹ اسکول کی طالبہ ہے، لیکن ابھی تک اس کو ریاضی میں کوئی شدھ بودھ نہیں۔ اب میں اس کو گنتی پہاڑے اور دوسری جماعت کی ریاضی کروا رہی ہوں۔ اب صبیحہ صاف ستھری بھی رہتی ہے اور اس کی زندگی مکمل حرکت میں بھی ہے اور حرکت میں ہی برکت ہے۔ جہالت سے روشنی اور 5ویں تک کا سفر طے کرنے میں صبیحہ کو بہت کٹھن مراحل طے کرنے پڑے۔ کم اور غیر متوازن خوراک اور کام کی زیادتی اور پیدل چلنے کی مشقت کی وجہ سے وہ مسلسل بیمار رہنے کے باوجود اس کو پڑھنا پڑتا۔ اس لیے نہیں کہ اس کو پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، بلکہ اس کی والدہ کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ یہ اتنی کمزور ہونے کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں کام نہیں کر سکتی، اس لیے اس کو پڑھائی میں مصروف رکھا جائے۔ پر شروع میں میری بھرپور توجہ، شفقت اور مناسب سختی نے اس کو پڑھنے پر مجبور کر دیا، لیکن جیسے اس کو خاندان میں لوگوں سے اور اسکول کے اساتذوں سے عزت ملنی شروع ہوئی تو اسے بھی علم کی روشنی حقیقی معنوں میں نظر آنا شروع ہوئی کہ وہ اپنے خاندان، ان پڑھ خاندان میں ایسے نظر آتی جیسے کوئلے میں چمکتا ہوا ہیرا۔ اب وہ بڑے شوق اور لگن سے پڑھتی ہے، ورنہ شروع میں اس نے بہت سے رسے توڑوانے کی کوشش کی۔ یہ صرف ایک فرد کو مفید شہری بنانے کی کوشش تھی، اس کے لیے مجھے کئی سال لگانے پڑے اور اپنے بچوں کی تربیت سے کچھ وقت نکال کر دینا پڑا، لیکن در حقیقت یہ کہ ایک پورے خاندان کی تعلیم ہے۔ اب سب لوگ اور اس کے خاندان والے کہتے ہیں کہ صبیحہ بہت سمجھدار ہو گئی ہے۔ یہ سب لوگ اپنے سے پہلے نفرت سے دیکھتے تھے، اس کی حرکتیں ہمیں پسند نہیں۔ یہ سچ ہے کہ تنقید کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس کو صحیح کرنا اس سے بھی مشکل ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ان کی یتیموں کی اصلاح بہتر ہے، یتیموں کی آزمائش کرتے رہو۔ ناظرین، اگر ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بہت شکریہ۔